بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود کا خزانہ کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت اور محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قصیدہ بردہ شریف کی تیسری فصل کے ساتھ یعنی تیسرے باب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سابقہ ویڈیوز میں ہم پہلی دو فصلوں کو آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق دن رات کوشاں ہیں کہ آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے رہیں، اور اتنی تاخیر کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ باقاعدگی سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ سامعین، تیسری فصل کے 30 اعشار ہیں اور اس فصل کا نام الفصل الثالث فی مدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا بیان چلنے لگا ہے۔ یعنی تیسری فصل میں ہم آقا کریم کی مختلف انداز میں تعریف کو بیان کریں گے۔ اس میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں مختلف انداز اپنائے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ میرے آقا کی رات کو جاگنے کی سنت تھی، میں نے نہ جاگ کر سنت ترک کر دی۔ آپ نے بھوک کو برداشت کیا، سونے کے پہاڑوں تک کو ٹھکرا دیا۔ ضرورتیں آپ پر غالب نہ آ سکیں، آپ جنوں انس کے نبی ہیں۔ آپ کا سچا ہونا، آپ کا شفیع ہونا، آپ کی نسبت کا مضبوط رسی کی مانند ہونا، آپ کی اخلاق، آپ کا علم اور آپ کے ظاہری و باطنی کمالات و صفات کا تفصیلاً بیان آپ نے اپنی اس فصل میں فرمایا، جس کو تیسری فصل فرمایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس باب کے اعشار کی تعداد بھی زیادہ ہے، کیونکہ میرے آقا کے کمالات اور صفات بہت ہیں، اتنے ہیں کہ ان کو اعشار کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں رقم کرنا ناممکن ہے۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک ضرور کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے۔ شکریہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ My Master, descend peace and blessings continuously and eternally on you, beloved, the best of all creation. اے میرے مالک، درود السلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ آئیے ہم تیسری فصل کے اعشار کی عربی ترجمہ اور تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ظلمت سنتا من احی الظلام الہ، I transgressed the sunnat of him, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, who passed the night in عبادت۔ میں نے ظلم کیا اس محبوب کی سنت پر جس نے راتوں کی تاریکی میں اس قدر عبادت کی۔ انشتقت قدماہ الدر من ورمی، until his feet complained of injury due to being swollen، کہ آپ کے مبارک قدموں پر ورم کی تکلیف ظاہر ہو گئی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ: میں نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ ناانصافی کی جو راتوں کو عبادت الہی کی غرض سے جاگتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک پاؤں ورم کراتے تھے۔ سنت بیداری شب پر کیا میں نے ستم، سنت بیداری شب پر کیا میں نے ستم، طاعت شب کے سبب تھا جن کے قدموں پر ورم۔ اس شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں بہت زیادہ کوشش کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا حتیٰ کہ ایک آیت پر صبح ہو گئی۔ اگر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک قیام فرمایا کہ آپ کے قدم سوج گئے۔ آپ سے عرض کیا گیا
کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ تو فرمایا کیا میں بندہ شاکر نہ بنوں؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم رات میں اٹھنا لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیکوکاروں کا طریقہ ہے اور اللہ عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے والا ہے رات کا جاگنا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آئندہ گناہوں سے بچانے والا بھی ہے۔ الفاظ معنی، ظلمتو، ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر رکھ دینا، یعنی جس چیز کے لیے وہ ہو وہاں نہیں بلکہ اس کے علاوہ۔ جیسے جاگنا سنت تھا تو اب اس کی بجائے سو جانا یہ ظلم کے مترادف ہو جائے گا۔ بظاہر تو نہیں، لیکن اگر سنت کو فالو کرنے کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ ایک ظلم کی، انہوں نے امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظلم ہے کہ میں سنت کے خلاف عمل کر رہا، میرے آقا تو جاگیں مگر میں سو جاؤں۔ سنت، سنت طریقے کو کہتے ہیں، سیرت۔ اسی طرح احیا، غائب اور زندہ کرنا۔ الظلامہ، تاریکی۔ اشتقت، شکایت کرنا۔ قدماہ، ان کے دونوں پاؤں، یہ یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ، ان کے دونوں پاؤں۔ من، ہے، جس سے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ درہ، تکلیف اور کمزوری۔ وارمی، سوجن اور پھول جانے کو کہتے ہیں۔ وَشَدَّ مِن صَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى، and he tied and folded on account of hunger around his stomach، اور آپ نے بھوک کے سبب اپنے شکم کو باندھا، اور تحت الحجارتی کشحم مطرف الادمی، a stone beneath which is his delicate skin، اپنے ناز پروردہ پہلو کو پتھر سے کسا۔ میں نے ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ناانصافی کی جس نے بھوک سے اپنے شکم اقدس کو کس کر باندھا اور اپنے نرم و نازک جلد والے پہلو کو پتھر کے نیچے لپیٹا۔ بھوک کی شدت کے باعث اور فاقوں کے سبب، بھوک کی شدت کے باعث اور فاقوں کے سبب آپ نے پتھر سے باندھا ناز پروردہ شکم۔ اس شعر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضت کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم الجوع تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کو دیکھ کر میں رو پڑتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اپنے رب سے سوال کروں کہ وہ تہامہ پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے تو ضرور میرا رب اسے سونے کا بنا کر میرے تابع فرمان کر دے کہ جہاں چاہوں میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے بھوک کو ترجیح دی سیری پر، اور فقر دنیا کو ترجیح دی امیری پر، اور حزن دنیا کو ترجیح دی فرحت پر۔ اے عائشہ، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق نہیں ہے، یعنی دنیا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بے وقت ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر پیش کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کی پہاڑیاں آپ کی خاطر سونے کی بنا دی جائیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، تو جس روز بھوکا رہوں تو تیرے آگے آہو زاری کروں، اور جس دن کھاؤں تو اس دن تیری حمد و ثنا بیان کروں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے مکے اور مدینے کے شہنشاہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا۔ قربان جائیں، سلطان مدینہ نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پتھر بھوک کی سختی اور کمزوری کی وجہ سے پیٹ پر باندھے جاتے تھے۔ اس کے الفاظ معنی، شدہ، مضبوط باندھنا، صغبن، بھوک، احشاءہ، حشا کی جمع، اس سے مراد وہ اعضاء ہیں جو جوف شکن میں ہیں۔
توا لپیٹنا، حجارتی پتھر، کشحن پہلو، مطرفہ نرم و نازک، اور ادمی جلد یا چمڑا یا کھال کو کہا جاتا ہے۔ وراودته الجبال الشم من ذهب and high mountains of gold tried to tempt him، اور سونے کے بلند پہاڑوں نے آپ کی توجہ اپنی طرف مائل کرنا چاہی۔ ان نفسه فأراها أيما شمامي toward it، but he was completely disinclined due to his high courage، تو آپ نے نہایت بلند ہمتی سے انہیں حقیر دیکھا۔ سونے کے بلند و بالا پہاڑ آپ کی ذات کی جانب متوجہ ہوئے اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جانب راغب ہوں، تو آپ نے انہیں دکھا دیا کہ کون بلند ہے۔ زر کے بن کر جب پہاڑ آئے کہ مائل ہوں حضور، زر کے بن کر جب پہاڑ آئے کہ مائل ہوں حضور، کچھ توجہ تک نہ کی تھی آپ عالی ہمم، کچھ توجہ تک نہ کی تھے آپ وہ عالی ہمم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور مولا تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوئے اور فقر ظاہری کو غنا پر ترجیح دی، یہاں تک کہ مضبوط و بلند پہاڑوں نے خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب انتہائی عاجزی کے ساتھ اس توقع پر مائل ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر نگاہ ڈالیں، مگر آپ نے ان کی جانب التفات تک نہ فرمایا۔ اس کے کرم کی حد ہے نہ کوئی حساب ہے، جس پر نگاہ ڈال دے وہی آفتاب ہے۔ اس شعر میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ فرماتا ہے کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور یہ آپ کے ساتھ چلیں جہاں آپ تشریف لے جائیں گے؟ آقا کریم نے فرمایا، اے جبرائیل، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اسے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہیں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آپ کو قول ثابت کے ساتھ قائم رکھا۔ راودت اپنی جانب بلانا، جبالو پہاڑ، شمہ انتہائی بلندی، ذہبہ سونا، ارا دکھانا، اس کا فاعل ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہا کا مرجع جبال ہے۔ ایما کون؟ شمامی یعنی آپ نے اسے بہت بڑی بلندی دکھائی، اس سے بہت زیادہ آراز کیا۔ وَأَقَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضَرُورَتُهُ His piety increased in spite of his need۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہد کو دنیا میں ضرورتوں نے اور مضبوط کر دیا۔ ان الضرورت لا تعدو علی العصام For verily need never prevails overpowers the infallible۔ بے شک ضرورتیں آپ کی عصمت معابی پر غالب نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر ظاہری اور ضروریات حسی نے امور دنیا سے آپ کی بے رغبتی کو اور قوی کر دیا اور مضبوط کر دیا۔ بے شک ضروریات معصوموں پر غالب نہیں ہو سکتی۔ ایسی حاجت پر بھی تقوی کو کیا مضبوط تر، ایسی حاجت پر بھی تقوی کو کیا مضبوط تر، سچ ہے حاجت غالب آ سکتی نہیں جب ہو عصم۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر ظاہری اور ضرورت حسی نے آپ کے زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کو کم نہیں کیا بلکہ اور بڑھایا ہے۔ وہ ذات کے سونے کے پہاڑ کے آگے پیچھے چلنے کو پسند نہ کرے۔ ضروریات دنیا کیا خاک ان پر غالب آ سکتی ہے جو سونے کے پہاڑوں کو ٹھکرا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہوئے۔
آقا کریم ان سے ملنے کے لیے اٹھے تو حضرت عمر فاروق نے آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا، آقا کیوں نہ روؤں، ایک طرف تو کیسر و کسرہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربان جائیں، فرمایا اے عمر، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے لیے یہ عیش و آرام دنیا کی زندگی تک رہے اور ہمارے لیے نہ ختم ہونے والی آخرت میں ہو؟ سبحان اللہ، قربان جائیں ایسے زہد پر، اللہ ہمیں بھی ایسا زہد اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اکدت تاکید سے مضبوط کرنا، زہد بے رغبتی، تعد یا تعد ظلم کرنا، غائب کرنا، اور عصامی عصمت کی جمع ہے بمانی حفاظت کرنا۔ وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ For verily need never prevails overpowers the infallible۔ اور کیسے دنیا کی طرف ضرورت ایسی ذات کو بلا سکتی ہے؟ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ For had it not been for him, this world would not have come out of non-existence۔ کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا عدم سے وجود میں نہ آتی۔ دنیاوی ضروریات یا ضرورت کیسے ذات گرامی کو اپنی جانب بلا سکتی ہے، جبکہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا عدم سے وجود ہی میں نہ آتی۔ کیا کرے مائل ضرورت ان کو دنیا کی طرف، گر نہ ہوتے آپ تو دنیا بھی ہوتی کل عدم۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ ضروریات و مشغولیات جو دنیا کے اندر مشغول رہنے والے مشغلے ہیں، وہ تمام آپ کے زہد و تقویٰ کو کم نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ جیسے کہ حدیث قدسی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو میں افلاک ہی نہ بناتا۔ سبحان اللہ۔ تدعو بلانا، لولاہ اگر وہ نہ ہوتے، یہ ہو ضمیر کا مرجع لفظ من ہے، مطلب من کی طرف ہے، جس سے ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور لم تخرج اس کا فاعل الدنیا ہے، نکلنا۔ محمد سید الکونین والثقلین Muhammad is the leader of both worlds and both creations, man and jinn۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار ہیں دنیا و آخرت کے جنوں اور انسانوں کے۔ والفریقین من عرب ومن عجم and of both groups, Arabs and non-Arabs، اور دونوں جماعتوں کے عرب و عجم سے۔ یہ ذات گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت، انس و جن اور عرب و عجم کے سردار ہیں۔ ہے محمد سید کونین شاہ جن و انس اور شہنشاہ دو عالم مالک عرب و عجم۔ چونکہ گزشتہ آشار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مختلف انداز میں ہوا، لیکن اس میں گرامی کا صراحتاً ذکر نہ ہوا، تو حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے بھی اس قصیدے کو متبرک بنایا جائے، اور یوں بھی کسی ذات کا مبہم رکھنے کے بعد اس کا تذکرہ کرنا کلام میں ایک عجیب لطف و سرور پیدا کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ناموں کا شمار نہیں کہ اس کی شانیں غیر محدود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پاک بھی بکثرت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور یعنی اللہ کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے، ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہ کیا۔ رب عز و جل فرمائے گا جنت پہ جاؤ، میں نے حلف فرمایا ہے جس کا نام احمد یا محمد ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کائنات نے مجھ سے فرمایا اپنی عزت و جلا کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے دوزخ کا عذاب نہیں دوں گا۔
طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے 3 بیٹے پیدا ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے تو یقیناً وہ جاہل ہے۔ اور پھر آقا کریم فرماتے ہیں جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو اور اس پر برائی کی دعا بھی نہ کرو۔ سید سردار بننا، کونین 2 کون یعنی دنیا اور آخرت، ثقلین 2 بھاری جماعتیں یا 2 نفیس چیزیں مراد انس و جن، فریقین 2 فریق یعنی عرب اور عجم۔ نبیٌ الآمر الناہی فلا احد، our Nabi, the one who commands good, forbids evil, there is none parallel to him۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے اور روکنے والے ہیں، کوئی ایک بھی ابر فی قولی لا منہ ولا نعمی، more truthful than him in saying no or yes، آپ سے زیادہ سچا نہیں بات میں، اور وہ بات نفی میں ہو یا اثبات میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے احکامات کے بتملیک الہی مالک ہیں، جو چاہیں حکم دے دیں، جس چیز سے چاہیں منع کر دیں، اور کوئی شخص ہاں اور نہیں کہنے میں ان سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ آمر و ناہی کے پیمبر ہیں، نہیں ان کا جواب، ہیں نہایت صاف گو وہ، قول لا ہو یا نعم۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکامات کے اللہ کی رضا اور عطا سے مالک بنائے گئے ہیں، اپنی مرضی سے کسی پر کوئی چیز فرض فرما دیں اور کسی کو معاف فرما دیں، بعطائے الہی حلال و حرام کے مالک و مختار ہیں، جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی میں بہکا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، قیامت پر، اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے ہیں امر و نہیں کے، اور وہ اس معاملے میں انتہائی صاف گو ہیں، یعنی انصاف فرمانے والے، اور حق بات کہنے میں ہاں یا نہ کہنے میں ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں اور ان سے زیادہ کوئی حق پر نہیں ہے۔ نبی اس کا مادہ نبا سے ہے جو خبر کو کہتے ہیں، یعنی خبر دینے والا۔ عامر حکم دینے والا، ناہی منع کرنے والا، اور ابرع بمانی اصدقہ یعنی زیادہ سچا۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، He is Allah's most beloved whose intercession is hoped for، وہی محبوب ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي، for every fear and distress that is going to come on the day of agony and fear، مصیبتوں اور بلاؤں کے وقت جو یکا یک آ پڑتی ہیں، یہی وہ حبیب ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے ہر شدت و مصیبت میں جو لوگوں پر سختی کے ساتھ آن پڑے۔ وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید، ہوگی نازل آفتیں پیش آئیں گے جب رنج و غم۔ اس شعر میں حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ بہت پرانا ہے۔ شفاعت کا انکار کرنے والے اب پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ایسے سوال سے تعجب آتا ہے کہ مسلمانوں مدعیان سنت اور ایسے واضح عقائد میں تشکیک کی آفت، یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، احادیث شفاعت بھی ایسی چیز ہیں جو کسی طرح نہ چھپ سکیں۔ 20 صحابہ، تابعین اور 1000 محدثین ان کے راوی، حدیث کی ہر گونا کتابیں، صحاح، سنن، مسانید، معاجم، جوامع اس سے مالا مال ہیں۔ اہل سنت کا ہر متنفس یہاں تک کہ زنان و اطفال بلکہ دہقانی جہال بھی اس عقیدے سے آگاہ ہیں۔ خدا کا دیدار محمد کا، شفاعت ایک بچے کی زبان پہ جاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبارک و شرفہ و کرمہ کا ذکر ہے،
جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا الشفاعت، وہ شفاعت ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قریب تر ہے تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل مجھ سے راضی کر دینے کا وعدہ فرماتا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا۔ اس آیت میں آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاصوں اور عام مسلمان مرد اور عورت کے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس معافی کا مطلب بخشش اور شفاعت طلب کریں۔ پھر ایک آیت میں آتا ہے اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تیرے پاس حاضر ہوں پھر خدا سے استغفار کریں اور رسول ان کی بخشش مانگے تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ کر کے اس نبی کی سرکار میں حاضر ہو اور اس سے درخواست شفاعت کرو۔ محبوب تمہاری شفاعت فرمائے گا تو ہم بھی یقیناً تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گی، انبیاء، علماء اور شہید۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو فرمایا ترجا غائب امید کرنا، حولی خوف، اور مقتحمی کسی چیز میں کرہن و جبرن جا پڑنا، یعنی نہ چاہتے ہوئے یکا یک اس میں مبتلا ہو جانا۔ دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ، He called people towards Allah, so those who cling to him۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا پس جو لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہیں، مستمسکون بحبل غیر منفصمی، clinging to a rope which will never snap، وہ ایسی رسی کو تھامنے والے ہیں جو ٹوٹنے والی نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ عز و جل کی جانب بلایا، پس جن لوگوں نے رسول اللہ کو مضبوط پکڑا انہوں نے ایسی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول، دعوت حق آپ نے دی اور کیا جس نے قبول، اس نے ایسی ڈور تھامی جو نہ ہوگی منفصم۔ حبل رسی سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وسیلہ ہیں رب و مخلوق کے درمیان۔ یا پھر قرآن شریف میں آتا ہے، قرآن حکیم اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس شعر میں تلمیح ہے قرآن کریم کی آیت کی طرف جو آل عمران میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر۔ آپ تمام خلق کے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی اور مسجد کی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا روب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں تمام خلق کی طرف رسول بنایا گیا اور میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے۔ دعا بلانا، مستمسکون پکڑنے والا، حبل رسی، منفصمی ٹوٹنے والی اور غیر منفصم نہ ٹوٹنے والی۔ فاق النبینا فی خلق و فی خلق، He transcends the انبیاء physically and a noble character۔ آپ تمام انبیاء پر ظاہری صورت اور باطنی خلق میں برتری لے گئے۔ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، and the other انبیاء cannot come near his in knowledge and noble nature kindness۔ انبیاء کرام آپ کے علم و کرم کے مرتبہ کے قریب بھی نہ پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے حسن صورت اور حسن سیرت میں فائق ہیں، اور گروہ انبیاء علم و کرم میں آپ کے برابر نہیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے خلق میں اور خلق میں۔
انبیاء میں سب سے اکمل آپ کا علم و کرم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ اگرچہ نبوت میں کوئی فرق نہیں، وصف نبوت میں سب انبیاء شریک ہیں، مگر خصائص و کمالات میں درجے مختلف ہیں، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا وَرَفَعْنَا بَعْدَ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں بعض کو بعض پر درجہ بلندی دی۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر کچھ صحابہ بیٹھے حضور کا انتظار فرما رہے تھے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، انہیں ذکر میں پایا کہ کہتا اللہ عز و جل نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوسرا بولا حضرت موسیٰ سے بے واسطہ کلام فرمایا، تیسرے نے کہا عیسیٰ کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، چوتھے نے کہا آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ جب وہ سب کہہ چکے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور ارشاد فرمایا میں نے تمہارا کلام اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہاں وہ ایسے ہی ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں اور بے شک وہ ایسے ہی ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں اور وہ واقعی ایسے ہیں، آدم صفی اللہ ہیں اور حقیقت میں وہ ایسے ہی ہیں، سن لو میں اللہ عز و جل کا پیارا ہوں یعنی حبیب اللہ، اور کچھ فخر مقصود نہیں، اور میں روز قیامت لوائے محمد اٹھاؤں گا جس کے نیچے آدم اور ان کے سوا سب ہوں گے، اور کچھ تفاخر نہیں، اور میں پہلا شافع اور مقبول الشفاعت ہوں، اور کچھ افتخار نہیں، اور سب سے پہلے میں دروازہ جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، اللہ عز و جل میرے لیے دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل کرے گا، میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، اور یہ ناز کی راہ سے نہیں کہتا، اور میں سب اگلے پچھلوں سے اللہ عز و جل کے حضور زیادہ عزت والا ہوں، اور یہ بڑائی کے طور پر میں نہیں فرماتا۔ یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ فاقہ بلند ہونا، فوقیت لے جانا، خلق حسن صورت، خلق حسن سیرت، یعنی خلق جو ہے یہ صورت کو کہتے ہیں، خلق جو ہے سیرت کو کہتے ہیں، یودانو ہم پلہ ہونا یعنی برابر ہونا۔ یہ تو تھے قصیدہ بردہ شریف کے پارٹ 3 کے پہلے 10 اعشار، اور چونکہ یہ قصیدہ بہت طویل ہے، 30 اعشار پر مشتمل ہے، اور ہر شعر کی اس میں کافی زیادہ تفصیل موجود ہے، اس لیے ہم مکمل طور پر تیسری جو فصل ہے اس کو اپلوڈ نہیں کر رہے، اس کو ہم ڈیفرنٹ پارٹس میں کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلی جو 10 سے 15 اعشار ہے وہ بھی ہم جلدی سے جلدی اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی، آپ لائک کر رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کی تمام امیدوں پر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے وہ آپ کے لیے بھی ثواب ہے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔